قرآن میں ارشاد ہے، تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں، علم لدنی وہ ہے جس کے حصول میں نفس اور حق تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو۔ صوفیاء کرام کی اصطلاح میں ایسے ہی علم کو علم لدنی کہا جاتا ہے جس میں اسباب ظاہری کا دخل اور واسطہ نہ ہو اور عالم غیب سے براہ راست علم اس کے قلب میں داخل ہو۔ ملائکہ پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم فائز ہوتے ہیں وہ اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ تصوف کا سب سے پراسرار اور مشکل ترین حصہ علم لدنی ہے۔ یہ وہ خفیہ علم ہے جو تمام انسانی تصورات اور عقل و فہم سے بالاتر ہے۔ اگر اس علم کی وضاحت کی جائے تو یہ علم دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ عام علم ہے جو اسکول، مدرسوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں حاصل کیا جاتا ہے، اور ایک وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست کسی انسان کے دل میں وارد ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل ہوئے اس علم کو خفیہ علم یا علم لدنی کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو بالکل خفیہ اور پوشیدہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ میں علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے تک رسائی ضروری ہے، اس لیے جسے بھی علم کی خیرات نصیب ہوتی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے توسل سے ہی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بذات خود یہ ارشاد فرمایا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کے بارے میں جانتا ہوں۔ اس علم کو وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو قربت الہی میں مبتلا ہو۔ اگر کوئی انسان اس علم کے حصول کے لیے ساری دنیا کی کتابیں چھان لے، اسے یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ظاہری اور ایک باطنی دو علوم عطا کیے گئے تھے، اور یہی باطنی علم اللہ کے اولیاء کے پاس بھی ہوتا ہے، اور اس عمل کے حصول کا دار و مدار خالص اللہ کی رضا پر ممکن ہے۔ وہ جب جسے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن مجید میں بھی علم لدنی کا ایک قصہ ملتا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی گفتگو ہے۔ فرمان الہی ہے، پھر انہوں نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی اور اسے اپنا الہامی علم عطا کیا۔ علم لدنی معرفت الہی کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہی انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اگر آپ نے معرفت حاصل کر لی تو آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد مکمل ہو گیا۔ اگر آپ نے معرفت الہی کے لیے کوشش نہیں کی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس دنیا میں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ جس انسان کو یہ خفیہ علم حاصل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ذریعے اپنے خالق حقیقی تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نشانیوں کی بدولت اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ جب وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے پھر اس کی عبادت میں ہی مشغول رہتا ہے۔ یہ علم برگزیدہ اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ ان اولیاء کرام کی زندگی کا ایک ہی نصب العین تھا کہ جب امت راستے سے بھٹک جائے، جب شیطان ان کو گمراہ کر دے تو انہیں پیار اور محبت سے اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف لانا ہے۔ علم لدنی کے 4 ذرائع ہیں۔ پہلا ذریعہ وحی ہے، اور یہ وحی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء کرام کے لیے مخصوص ہے۔ اس کا دوسرا ذریعہ الہام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کو آنے والے خواب کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر الہام کے ذریعے پیغام بھیجے جاتے ہیں جو انسانوں کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ تیسرا درجہ فراست ہے۔ یہ ایک ایسا درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ سے رابطے کا جو آخری ذریعہ ہے اسے کشف کہا جاتا ہے۔ ان میں کشف زمین و آسمان کا خفیہ اور پوشیدہ علم ہے۔ اس علم کو قرآن مجید کی بہت سی آیات میں پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ علم کشف کو صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو روحانیت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوتے ہیں۔ علم لدنی ایک ایسا علم ہے جو دل کو منور کرتا ہے۔ اس علم کے حصول کے بعد انسان ان چیزوں کو بھی سمجھنا اور ان پر غور کرنا شروع کر دیتا ہے جن کے بارے میں صرف اس نے کبھی سنا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ علم ان لوگوں کو چھو کر بھی نہیں گزر سکتا جن لوگوں میں بدعت اور غرور جیسی برائیاں موجود ہوں۔ اس لیے اس علم کے حصول کے لیے ان چیزوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ ناظرین، انبیاء کے لیے تو یہ حکم ہے کہ اپنی نبوت کا اعلان کریں، مگر ولی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی ولایت کو پوشیدہ رکھیں۔ جو انسان اس علم کا جذبہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرنے والا، متقی، پرہیزگار، مضبوط قوت ارادی اور استقامت کا حامل ہو۔ اگر انسان ان سب چیزوں پر عبور حاصل کر لے تو وہ آسمانی رازوں کو جاننے کے بعد ان کا محافظ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور اللہ کے دوست اللہ کے رازدار ہوتے ہیں۔
اور رازدار ہمیشہ اسی کو بنایا جاتا ہے جو اس قابل ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہزار افسوس اس عاشق پر جو اپنے معشوق یعنی خالق حقیقی کی محبت میں دیوانہ ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار خوبصورتیوں کو دیکھتا ہے، وہ رازوں سے واقف ہو جاتا ہے تو وہ ان کو دوسروں پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو ولایت کے درجے پر فائز کرنا چاہتا ہے تو اسے الہامی علم عطا کرتا ہے، اس کے بعد ولایت کے منصب پر فائز کرتا ہے۔ الہامی علم انسان کے ظاہری اور باطنی علم کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ ایک صوفی اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم نہیں پہنچ سکتے اللہ تک عبادتوں اور ریاضتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا راز اہل علم کے سینے میں ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ علم لدنی کی تلاش میں بھی ایک انسان دوسرے انسان کے پاس پہنچتا ہے، کسی درویش اللہ والے کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا کہ انہوں نے حضرت بشر حافی کی شاگردی کیوں اختیار کی تو انہوں نے اس پر ارشاد فرمایا کہ بشر حافی مجھ سے زیادہ اللہ کو جانتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی کیوں اختیار کی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں 2 سال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت میں نہ گزارتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ دوستو، انسان عبادت اور ریاضت کے کتنے ہی بلند مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، علم لدنی کے لیے اسے کسی نہ کسی ولی کی صحبت اختیار کرنا پڑے گی۔ علم لدنی روحانیت کو اپنے عروج اور کمال تک پہنچانے کا سفر ہے۔ اس علم میں انسان کی روح نور میں نہاتی ہے۔ اسی علم کی بدولت انسان ہر ڈائمنشن میں جا سکتا ہے۔ اس علم کے لیے خاص لوگوں کو چنا جاتا ہے اور انہیں ہی اس علم سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو 3 درجوں پر منقسم کیا ہے، یعنی علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ اور عام کے سمجھنے کے لیے ان 3 علموں کی یہ مثالیں ہیں۔ مثلا ایک شخص دور سے کسی جگہ بہت سا دھواں دیکھے اور دھوئیں سے ذہن منتقل ہو کر آگ کی طرف چلا جائے اور آگ کے وجود کا یقین کرے، اور اس خیال سے کہ دھوئیں اور آگ میں ایک تعلق لا ينفک تعلق تامہ ہے، یعنی جہاں دھواں ہوگا ضرور وہاں آگ بھی ہوگی، اس کا نام علم الیقین ہے۔ اور جب آگ کے شعلے دیکھ لے تو اس علم کا نام عین الیقین ہے، اور جب اس آگ میں آپ ہی آپ داخل ہو جائے تو اس علم کا نام حق الیقین ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کے وجود کا علم الیقین تو اسی دنیا میں ہو سکتا ہے، پھر عالم برزخ میں عین الیقین حاصل ہوگا، اور عالم حشر اجساد میں وہی علم حق الیقین کے کامل مرتبے تک پہنچے گا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے طاہر عبید چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔